بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں الاؤ، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اگر اتفاقاً کسی نے اس طرف دیکھا بھی ہوگا تو اسے ٹارچ روشن ہونے کا احساس نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ابھی تک میرے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ یہاں کے ملازمین جانتے تھے کہ میں رات دیر گئے تک وی سی آر سے دل بہلانے کے بعد ہی بستر استراحت پر آتی ہوں۔ کھڑکی کا پردہ دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ پرویز نے میرا اشارہ سمجھ لیا تھا اور اب وہ بے دھڑک لیکن بڑے ہی نپے تلے قدموں سے اس دروازے کی طرف آ رہا تھا جس سے گزر کر اس نے موت کی شاہراہ پر گامزن ہونا تھا۔ شدید جذبات سے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کمرے کی ایئر کنڈیشن فضا کے باوجود مجھے اپنا جسم پسینے سے بھیگتا دکھائی دے رہا تھا۔ دل تھا کہ ماہی بے آب کی طرح پھڑکتے ہوئے جان کا پنجرہ توڑ کر باہر آ گرنے کو بے تاب تھا۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ اب وہ بیرونی دیوار کے بالکل ہی نزدیک آ چکا تھا، اتنا نزدیک کہ کھڑکی سے میرا ہیولا بھی اسے صاف دکھائی دینے لگا۔ کتے دوسری طرف کہیں تاک میں بیٹھے تھے۔ میں نے لرزتے قدموں، دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی تو اسے اپنی جانب متوجہ پایا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دیوار پھلانگ کر اندر آنے کو کہا اور اشاروں ہی میں سمجھایا کہ میں اس کے استقبال کے لیے نیچے آتی ہوں۔ پھر کھڑکی بند کی، پردہ کھینچا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میری تمام حسیات قوت سماعت میں سمٹ آئی تھیں اور میں تڑختے اعصاب اور کپکپاتے جسم کے ساتھ کسی بھی آواز، کسی بھی آہٹ کی منتظر ہو رہی۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی مجھے اس اعصاب شکن ماحول سے نجات مل گئی جب وہ ساعت سعید آئی اور میں نے ایک کتے کی زوردار گرراہٹ، پھر ایک کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چیخ سنی۔ شدت جوش و جذبات نے مجھ پر دیوانگی طاری کر دی تھی۔ میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر کھڑکی تک پہنچی اور کھڑکی کھول کر باہر جھک گئی۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے میرے اندر دہکتے الاؤ پر جیسے بڑی آہستگی سے شبنم گرانا شروع کر دی۔ دونوں خونخوار کتے اس درندے کو بری طرح بھنبھوڑ رہے تھے۔ کتوں کی گرراہٹ اور اس کی بزدلانہ چیخوں نے مجھ پر نشہ سا طاری کر دیا تھا۔ جوش غضب سے میری مٹھیاں بھینچ گئی۔ میرے حلق سے نامانوس سی آوازیں خارج ہونے لگی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک مانوس آواز کی شکل اختیار کر لی۔ مارو مارو اسے، اس کی بوٹیاں نوچ لو۔ میں بچوں کی طرح چلانے لگی۔ نشے کی یہ کیفیت بمشکل 2 ہی منٹ برقرار رہ سکی، پھر ٹوٹ گئی، کیونکہ اب اس درندے کی مدافعت بھی دم توڑ گئی تھی۔ ایک کتے کے دانت اس کی شارگ میں گڑے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ پہرے داروں کے وہاں پہنچنے تک اس کی لاش ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، بلکہ معمول کی کارروائی تھی۔ انہوں نے کتوں کو قابو کیا، لاش کو ایک وین میں ڈالا اور وین فراٹے بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ اب کوئی گٹر یا گندگی کا ڈرم اس لاش کا مقدر تھا۔ 2 خادمائیں میرے کمرے میں چلی آئیں۔ میں نے انہیں خوف سے کپکپاتے ہوئے پوچھا کہ باہر کیا ہوا ہے۔ شاید کوئی چور دیوار پھلانگ کر اندر آنا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا اور مجھے بے فکری سے لیٹ جانے کو کہا۔ میرے بستر پر دراز ہونے تک وہ وین بھی واپس لوٹ آئی جو اس چور کی مسخ شدہ لاش ٹھکانے لگانے گئی تھی، اور لوگ معمول کی سرگرمیوں میں لگ گئے۔ ایک خادمہ میرے کمرے میں کسی بھی خدمت کے لیے موجود تھی، کیونکہ ان کی مالکن بہت پریشان اور خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ جب تک میری آنکھ نہ لگ گئی وہ وہاں موجود رہی۔ ساری رات میں نے سرشاری اور فتح مندی کے ملے جلے جذبات سے ایک نشے کی سی کیفیت میں بسر کی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے پیرس فون کر کے منصور کو اپنے خوف اور گھبراہٹ سے آگاہ کیا۔ اس نے کمال محبت سے اور ہمدردی سے مجھے تسلی دی اور جلدی واپس آنے کا کہہ کر مطمئن ہو جانے بلکہ اس حادثے کو بھلا دینے کو کہا۔ دوپہر تک محل کی بیرونی دیواروں پر خاردار تار لگ چکی تھی جس میں رات کو بجلی کی رو دوڑائی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف مجھے مطمئن کرنے کے لیے منصور کے حکم پر کیا گیا تھا۔
رات کو وہ بھی پہنچ گیا۔ رات کو منصور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ایک بے نام سا خوف بھی میرے دل و دماغ میں در آیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھے میرے ملک میں بدنام کرتے پھریں گے یا پھر پرویز کی موت کا انتقام مجھ سے لیا جائے گا۔ میں ان تمام خطرات سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ مجھے اگر ڈر تھا تو یہی کہ وہ ظالم میری ساتھی لڑکیوں پر بڑا تشدد کریں گے۔ وہ یقیناً یہی سمجھیں گے کہ اول تو وہاں ہاسٹل میں کوئی میرے ساتھ اس منصوبہ قتل میں شامل ہے، اگر نہیں تو میرے ساتھ رہنے والی کو کم از کم میرے عزائم سے آگاہی ضرور تھی، اور گروہ سے متعلق کسی بھی بات کا علم ہونے کے بعد اسے گروہ کے کرتا دھرتا لوگوں تک نہ پہنچانا ایسا ناقابل معافی جرم تھا کہ اس پر ملنے والی سزا کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس رات میں نے منصور کو زیادہ شراب نوشی کروا کے جلد ہی آؤٹ کر دیا، مبادا میرے منہ سے نشے کی حالت میں ہی کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ وہ جلد ہی خراٹے لینے لگا، پھر مجھے بھی نیند کی دیوی نے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ صبح جب منصور نے میری طبیعت خراب دیکھی تو اسے تشویش ہوئی۔ میں نے اس کی جدائی کو اس کا سبب بتایا اور بضد ہوئی کہ وہ جہاں بھی جائے مجھے اپنے ساتھ رکھا کرے۔ منصور اب میرے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا تھا، جس کا ثبوت تھا وہ بے تحاشا روپیہ جو اس نے آہستہ آہستہ میرے نام منتقل کر دیا تھا۔ میں نے اپنے جسم کی بے شمار زکوٰۃ اپنے ماں باپ کے نام لگا رکھی تھی اور انہیں اتنا روپیہ اور غیر ملکی سامان بھیجا تھا کہ اب بلا شبہ وہ اپنی بیٹی پر فخر کر سکتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ انہیں صرف یہی کچھ چاہیے تھا، اس طرح کم از کم وہ لوگ عابدہ کی ضرورت سے تو بے نیاز ہو جاتے، ورنہ میاں جی جیسے بدماش اور مکار شخص سے کسی بھی برائی کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ کبھی کبھی اچانک یاسیت کا دورہ مجھ پر پڑتا اور میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے بے نیاز ہو جاتی۔ تب آصف کی یادیں مجھے ماضی میں گھسیٹ لے جاتی۔ میں اپنی انتہائی کوشش کے باوجود کبھی بھی اپنے ماضی کو خود سے الگ نہ کر سکی۔ حالات نے مجھے گندگی کی جس دلدل میں دھکیل دیا تھا، اب میں گھٹنوں تک اس میں دھس چکی تھی۔ پہلے شراب مجھے مجبوراً پینی پڑتی تھی، اب یہ میری ضرورت بننے لگی تھی۔ انسان جب پستی کی طرف اتنی تیزی سے اپنا سفر شروع کر دے، اس کے بعد ضمیر نام کی کسی شے کا اس کے اندر رہ جانا بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ لیکن اسے کیا کہیے کہ جتنا فرار میں نے ان یادوں سے حاصل کرنا چاہا، اتنا ہی میرے ضمیر نے مجھے احساس کی صلیب پر لٹکایا۔ پچھتاوا، آصف کو کھونے کا پچھتاوا اب میری جان کو آنے لگا تھا۔ میں نے اسے بھلانے کی جتنی کوشش کی، اتنا ہی اس کی یادوں نے مجھے رگیدا۔ میرے پاس اپنی گم کردہ محبت کی نشانیاں چند خطوط کی شکل میں محفوظ تھیں۔ امانت کی طرح میں نے ان کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا۔ حسن اتفاق سے کبھی کسی کی نظر ان خطوط پر نہ گئی، یا پھر ان لوگوں نے اسے درخور اتنا ہی نہ جانا۔ میں سسک سسک کر جی رہی تھی، اور جینا کوئی ایسا مختصر سا عمل نہیں تھا کہ کرب کی یہ گھڑیاں مختصر ہو جاتیں۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ بعض لوگوں کے لیے مر جانا ہی باعث نجات ہے، اور بعض کے لیے زندگی باعث سعادت۔ میں نے عابدہ کے نام اچھی خاصی رقم ایک مختصر خط کے ساتھ روانہ کی تھی، اور اسی سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر فون لگوا لے۔ اس سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ وہ کبھی مجھ سے رابطے کی کوشش نہ کرے۔ عابدہ اتنی عقل مند تو تھی کہ میری بہت سی باتوں کا نہ بتانے کے باوجود مطلب سمجھ سکے۔ اگلے روز ہم دونوں رات کی فلائٹ سے پیرس روانہ ہو گئے۔ گو کہ اب مجھے اپنی غلیظ دنیا کے اسرار و رموز سے کافی آگاہی ہو چکی تھی، لیکن پیرس نے مجھے شہوت کے نئے جہانوں کی سیر کروا دی۔ میں نے یہاں کے اجالوں اور اندھیروں میں انسانی ذلت کے وہ مناظر دیکھے کہ مجھے اب خود کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگی تھی۔ منصور کی شاید زندگی کا مقصد ہی شراب، عورت اور دولت کا حصول تھا۔ وہ اس تکون میں پھنس کر رہ گیا تھا، اور میں اس تکون کا ایک اہم زاویہ تھی۔ یہاں کے بظاہر چمکیلے اور میک اپ کی تہوں میں چھپے کھوکھلے اور ناکارہ جسموں کے مقابلے میں بہرحال اس کے لیے غنیمت تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ میرا بھرپور جسم ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور میں نے اس کمزوری سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا، اسے جی بھر کے لوٹا۔
میں واقعی راتوں رات لکھپتی عورت بن چکی تھی۔ یورپ کے بڑے بڑے بینکوں میں میرے نام کے اکاؤنٹ کھل چکے تھے۔ پیرس کی زندگی مجھ پر ہر روز نئی حیرتیں وا کرتی تھی۔ میں نے یہاں ایسے عجیب و غریب مناظر دیکھے جس کو نہ دیکھنے کی نہ جانے میں نے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ تجارتی اور سفارتی سطح پر جو حرام کاریاں یہاں ہو رہی تھیں انہیں دیکھنے کے بعد میرا ایمان ڈگمگا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح اس بات کی سمجھ آنے لگی تھی کہ اس دنیا میں کم از کم اس خطے میں جہاں میں نے جنم لیا تھا، قانون اور انصاف نام کی کسی شے کا تصور کرنا سوائے خود کو دھوکہ دینے کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لندن سے بڑے بڑے سیاستدانوں کی فیملیاں منصور کی مہمان بنا کرتی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے تھے۔ کروڑوں عوام کی قسمت ان کے ساتھ وابستہ تھی۔ دن رات بیچارے عوام کو اخلاقیات کا درس دیا کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا کیا حال تھا۔ شاید آپ میری اس بات پر یقین نہ کریں کہ شدید خواہش کے باوجود مجھے ان وی آئی پی خاندانوں میں کوئی ایک بھی صاحب کردار نہ مل سکا۔ مغربی ممالک میں عموماً سینیچر ڈے نائٹ کو خصوصی اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ پیرس کے نوہ میں موجود منصور کا یہ محل شاید 200 سال پرانا تھا، اور اچھے بھلے فرانسیسی بھی اس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اس محل کی غلام گردشوں اور راہداریوں میں ہر دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی محفل عیش و طرب برپا رہتی تھی۔ ان محافل میں شراب و شباب اپنے مکمل جوبن پر ہوتا۔ اس محفل کا ہر مکین، خواہ اس کا تعلق کسی بھی ملک، مذہب، ثقافت یا زبان سے رہا ہو، اپنے اپنے مقام پر اعلیٰ ترین حیثیت کا مالک تھا۔ یہاں ہمارے ملک کے بڑے بڑے ملک، خان، چودھری، میاں، صاحبزادہ، صاحبان آیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اشارہ ابرو پر پاکستان میں زندگی حرکت کرتی اور تھم جایا کرتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو منصور کے سامنے برابری کی حیثیت میں بات کر سکے۔ وہ سب منصور کے سامنے اس طرح مؤدب رہتے تھے جیسے وہ ان کا باس ہو، اور ایسا باس جو کسی کی بھی تقدیر بنانے اور بگاڑنے پر قدرت رکھتا ہو۔ منصور مجھے کبھی کبھی شراب کے نشے میں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش ضرور کیا کرتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اور وہ میری محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ میں اب ایسی باتوں، وعدوں اور جذبات سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ میری حیثیت ایک مشین سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی، ایک ایسی مشین جو بٹن دبانے پر متوقع رد عمل ظاہر کرے، اور جب اس کا بٹن آف کر دیا جائے تو وہ بند ہو جائے۔ میں اس کی ہاں میں ہاں صرف اس لیے ملاتی تھی کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں تو بس بٹن دبانے سے چلنے والی مشین تھی۔ مجھے تو اشارہ ملنے پر صرف چلنا تھا، ایک مشین کی طرح۔ آج جب اس صورتحال کا تجزیہ کرتی ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے خود کو سزا دینے کا فیصلہ خود ہی کر لیا تھا۔ میرے اندر موجود میری دادی اماں نے شاید میری گمراہی کو معاف نہیں کیا تھا۔ قانون کو اس بات سے کیا غرض تھی کہ جرم کی وجوہات کیا تھیں؟ ظاہر ہے اسے تو نظر آنے والی سچائی پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے اندر ہمیشہ زندہ رہنے والی میری دادی اماں کے لیے بھی یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی، گھن آتی تھی مجھے اپنے آپ سے۔ جس راستے پر چلانے کے لیے میری ماں اور میاں جی کی ساری حرام کاریاں اکارت گئی ہیں، اب اس پر میں سر پٹ بھاگ رہی تھی۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے زندہ تھی میں؟ جب میرا ضمیر یہ سوال لے کر میرے سامنے کھڑا ہوتا تو کوئی جواب مجھ سے بن نہ پاتا۔ میرے لیے آئینے کا سامنا کرنا کارے دار تھا۔ کبھی کبھی اچانک آصف میرے عقب سے ظاہر ہوتا اور میرے سامنے سوال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کی خاموش تنبیہ مجھ سے زبانی تو کچھ نہ پوچھتی، لیکن اس کی آنکھیں، خدا کی پناہ، ایک عالم کی وحشت ان میں سمٹ آتی۔ یوں لگتا جیسے اس کی آنکھوں سے نکلنے والی لہریں نیزے کی انی کی طرح میرا کلیجہ چھید رہی ہیں۔ میں خوف زدہ ہو کر دوسرے کمرے میں بھاگ جاتی،
لیکن یہ فرار عارضی ہوتا۔ شاید زندگی کی کوئی ایسی رات تھی جو میں نے آصف کی یادوں کے بغیر گزاری ہو۔ میں خواہش کے باوجود، کوشش کے باوجود کبھی خود کو اس سے الگ نہ کر سکی۔ ہر نیا دن میری روح پر تازیانے برساتا، طلوع ہوتا، اور ہر جانے والی رات مجھے کرب کے جان لیوا اندھیاروں میں دھکیل دیتی۔ ان حالات میں صرف وہ لمحات غنیمت تھے جب میں عالم ہوش سے بیگانہ ہو جاتی۔ تب منصور میرے ہاتھ سے جام چھین لیتا۔ وہ خود بھی کبھی کبھی میرے متعلق الجھن کا شکار دکھائی دیتا۔ اس گرگے جہاں دیدہ کو بھی اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ میں جو حرکات کرتی ہوں وہ سب خلاف نیچر ہیں، میں اس کے بالکل برعکس ہوں۔ اس نے 3-4 مرتبہ مجھے مختلف انداز سے کرید کر جاننا چاہا کہ آخر میرے اندر ایسا کون سا کرب سمٹ آیا ہے جو مجھے اس طرح ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاید اسے یہ خوف دامن گیر تھا کہ اندر ہی اندر پلنے والا یہ روگ کہیں مجھے کھا ہی نہ جائے۔ شاید اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ شاید میں نے عابدہ کو لکھ پتی بنا دیا تھا۔ عابدہ نے فون لگا لیا تھا اور میں اسے مہینے میں 1-8 مرتبہ فون ضرور کرتی تھی۔ ماضی سے میرا صرف یہی ایک رابطہ تھا۔ عابدہ اب ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، اور یہ ایسا فخر تھا جس نے اسے سرخروئی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ کبھی کبھی وہ گاؤں جاتی ہے۔ تایا جی ابھی زندہ ہیں، لیکن جب اسے ہی میرے متعلق کچھ معلوم نہیں تو وہ انہیں کیا بتائے۔ امی کو ہمارا پتہ لگ گیا ہے، لیکن اب وہ مجھ سے بے نیاز ہو چکی ہیں۔ اس نے فون پر بتایا۔ عابدہ کی زبانی مجھے علم ہوا کہ ہمارا گھر اب شہر کی ایک ماڈرن آبادی میں منتقل ہو چکا ہے، اور اس آبادی کے 3-4 اعلیٰ پائے کے جو شریفانہ چکلے ہیں ان میں سے ایک ہمارا گھر بھی ہے۔ باجی، امی نے اپنے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ابو کی کایا بھی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ اس نے اپنی دانست میں یہ بات بڑے ہی دکھی لہجے میں کی تھی، لیکن مجھ پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ میں جانتی تھی یہی کچھ ہونا تھا۔ میں نے اب تک لاکھوں روپے امی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ انہیں یہی کچھ چاہیے تھا۔ عابدہ نے بڑی منت کی کہ میں اپنے ملک کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے کر آ جاؤں، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ اب میں نے جس اسکول میں داخلہ لے لیا ہے وہاں چھٹی نہیں ہوتی۔ باجی، کبھی کبھی ہمارا دل بھی آپ سے بات کرنے کو چاہتا ہے، پلیز اپنا فون نمبر تو دے دیں۔ اشفاق نے ایسے منت بھرے لہجے میں کہا کہ میں کٹ کر رہ گئی، لیکن میں نے اسے اپنا نمبر دینے سے بجائے فون بند کر دیا اور سسکیاں لیتی اپنے بیڈ پر گر پڑی۔ اور کیا کرتی؟ اس روز میری طبیعت خلاف معمول خراب ہو گئی۔ منصور کے بضد ہونے پر میں نے اس اسپیشلسٹ سے معائنہ کروانے پر صاد کیا جو میرے علاج کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے انداز سے مجھے چیک کرنے کے بعد میرے جسم سے خون کے نمونے لیے اور چلا گیا۔ اگلے روز اس کا ٹیلی فون آیا تو اس نے فوراً مجھے اپنے کلینک میں بلا لیا۔ چلو ابھی چلو، منصور نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ چلے جائیں گے، بخار تھا معمولی سا، اتر گیا ہے اب۔ میں نے بظاہر لاپرواہی کے انداز میں جان چھڑانی چاہی، کیونکہ ڈاکٹر کی طرف سے دی جانے والی کوئی بھی بری خبر میرے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن منصور مجھے قریباً زبردستی وہاں لے گیا۔ ڈاکٹر نے اپنے سامنے دھری فائل پر نظریں دوڑانے کے بعد ایک مرتبہ پھر مجھے ٹھوک بجا کر دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ میڈم پلیز آپ شراب نوشی چھوڑ دیں۔ اس کا لہجہ بڑا سنجیدہ تھا، لیکن میں نے اس بات پر ایسا بھرپور کہکہا لگایا کہ ڈاکٹر ہی نہیں منصور بھی گھبرا سا گیا۔ میں دیوانہ وار ہنس رہی تھی۔ نجمہ پلیز بی نارمل، منصور نے بڑے ملتجی انداز سے کہا، اور میں نارمل ہو گئی۔ اچھا شراب نوشی چھوڑ دوں پھر کیا کروں؟ میں نے دوبارہ تقریباً ہنستے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، میں خود خیال رکھوں گا۔ منصور نے جو اس ڈاکٹر کی اہلیت سے آگاہ تھا اسے مطمئن کیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی لسٹ ادویات کی کاغذ پر گھسیٹی اور منصور کو تھما دی۔ لیموزین میں گھر واپس جاتے ہوئے منصور نے منت سماجت کے انداز میں مجھے کہا کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں
اور شراب نوشی بند کر دوں۔ چلو لندن چلتے ہیں، کچھ چینج ہو جائے گی۔ اس نے گھر پہنچ کر اچانک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس چینج کی ضرورت اسے میری موجودہ حالت نے دلائی تھی یا اس ٹیلی فون نے جو اس نے ابھی ابھی سنا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے نہ مل سکا۔ ہم 2 روز بعد لندن پہنچ گئے، جہاں ایک نیا گدھا میرا منتظر تھا۔ 70-80 برس کے ابو عمار نے اپنے جسمانی ڈھانچے کو طاقتور ادویات اور دولت کے سہارے گو کہ ابھی تک جیسے تیسے قائم رکھا تھا، لیکن مجھے اب مردوں کا اتنا تجربہ ہو چکا تھا کہ جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ بظاہر مضبوط دکھائی دینے والی عمارت اندر سے اتنی دیمک زدہ اور کھوکھلی ہے کہ کسی بھی روز دھماکے سے پھٹے گی اور زمین بوس ہو جائے گی۔ میرے لیے ابو عمار سے ملاقات کے بعد سب سے اہم اور چونکا دینے والا انکشاف یہ تھا کہ منصور، جس کے سامنے بڑے بڑے جوتیاں چٹخاتے دکھائی دیا کرتے تھے، ابو عمار کے سامنے خاندانی نوکروں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا، بالکل اس طرح جس طرح لوگ منصور کے سامنے کھڑا ہوا کرتے تھے۔ ابو عمار منصور سے کئی گنا بڑا حرام کار تھا۔ اس کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جس طرف محفل میں اس کی گردن گھومتی لوگ سیریس ہو جاتے۔ شاید اس نے پیرس کی کسی تقریب میں مجھے دیکھا تھا اور مزید دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہی ہماری آمد کا سبب تھا۔ ڈاکٹر اور منصور کے درمیان فرانسیسی زبان میں کیا بات ہوئی تھی اس کا تو مجھے علم نہیں تھا، لیکن یہ خوف نہ جانے کیسے میرے لاشعور میں در آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے کوئی خطرناک عارضہ لاحق ہونے والا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو منصور مجھے چھوڑ دے گا۔ لنگڑا گھوڑا شکاری کے کس کام کا؟ ابو عمار کی اپنے تئیں حریصانہ دلچسپی دیکھ کر میں نے سوچا، میں ہی کیوں نہ منصور کو چھوڑ دوں؟ اس سے بڑا گدھا جو میرے قابو آ گیا تھا، خدا جانے ابو عمار کون تھا۔ لیکن سب نے اس کی آمد پر لندن کی اس امیر ترین آبادی کے محل نما بنگلے میں برپا ہونے والی محفل شراب و شباب میں ہوش و خرد سے بیگانہ اور شراب کے نشے میں مدہوش نیم برہنہ جسم والی نام نہاد عورتوں اور مردوں کو اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر منصور مجھے چھوڑ کر اتنی تیزی سے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لپکا جیسے وہ منصور کا کوئی پیر و مرشد ہے۔ ہر جنسی پتلی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملانے کے لیے بے چین تھی۔ میں اپنی جگہ بیٹھی چپ چاپ اپنے سامنے رکھے شراب کے جام سے دل بہلاتی رہی۔ جب میں نے اچانک اسے اپنے سر پر کھڑے دیکھا، میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا اور دوسرے ہی لمحے وہ گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبائے کھڑا تھا۔ اب میں چونکہ ایسے حادثات کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے اسے بھی معمول کی کارروائی جانا۔ ابو عمار میرے قریب ہی بیٹھ گیا اور ایک مؤدب ویٹریس اس کے لیے وہیں وسکی اور سوڈا لے آئی۔ یہاں کی نام نہاد اخلاقیات کی رو سے مجھے ابو عمار کے لیے پیگ تیار کرنا پڑا، اور بقول اس کے میری ایک ہی جھلک نے اسے لوٹ لیا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے منصور کو مجھ سے الگ کر دیا۔ ابو عمار مجھے اپنی بیوی نما داشتہ بنا کر امریکہ لے گیا، جہاں اس کا کروڑوں روپے کا کاروبار تھا۔ امریکہ لے جانے سے پہلے وہ مجھے ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ بھی لے گیا تھا۔ میں نے اس کے ذاتی جہاز میں سارے یورپ کی سیر کر ڈالی۔ ابو عمار منصور سے بھی زیادہ سلجھا ہوا تماش بین تھا۔ اس نے مجھے بظاہر آزاد رہنے کے تمام مواقع بہم پہنچائے تھے اور مجھ سے باقاعدہ منصور کی طرح نکاح بھی کیا تھا، لیکن میں ایسے جعلی نکاح کی حیثیت سے بخوبی آگاہ تھی اور جانتی تھی کہ میں کتنی کچھ آزاد ہوں۔ 3 سال میں بوڑھے ابو عمار کی داشتہ بنی رہی۔ اس دوران اپنے ملک کو میں بالکل بھول چکی تھی۔ آصف کی یادوں کے کارواں میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اپنے لڑکپن کے اس حادثے سے میں کبھی جاں بر نہ ہو سکی۔ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی بھی گوشہ تنہائی میں میں اپنی زندگی کی شام غریباں سجاتی اور آصف کی تلخ یادوں کو شراب کے ترش ذائقے میں ڈبو کر نگل لیتی۔ فرار کی یہ کوئی آسان راہ نہیں تھی۔ مستقل شراب نوشی نے مجھے اب مستقل مریضہ بھی بنا دیا تھا۔ ہر 10ویں 15ویں روز کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مجھے دوائیوں کا پلندہ تھما دیتا تھا۔
میں نے کبھی سنجیدگی سے اس بات کو لیا ہی نہیں تھا۔ 2-4 روز میں دوا کھاتی اور باقی دوائیاں پھینک دیتی۔ 3 سال بعد ایک روز اچانک ابو عمار مر گیا۔ شراب نے اس کے پھیپھڑے ختم کر دیے تھے۔ پہلے اس کا ایک گردہ نکالا گیا، پھر دل کے آپریشن ہوئے، پھر معدے کی باری آئی۔ شراب اور زناکاری نے اس کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ لیا، اور ایک روز وہ سال خوردہ لکڑی کی عمارت کی طرح دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ یورپ میں مجھ سمیت اس کی 4 بیویاں تھیں۔ اربوں روپے کی جائیداد ہم میں بٹ گئی، اور میں پلک جھپکتے لاکھ سے کروڑ پتی بن گئی۔ اس کی وفات کے چند روز بعد ہی مجھے شادی کے پیغامات ملنے شروع ہو گئے۔ مجھ سے ہمدردی جتانے والوں کا ایک تانتا بندھ گیا، لیکن میں نے اب باقی زندگی جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، آزاد گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں کسی کے سنہری جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میرے نزدیک زندگی کی حیثیت کھلونے سے بڑھ کر کیا رہ گئی تھی؟ اس سے پہلے زندگی نے مجھے کھلونا بنایا تھا، اب میری باری تھی۔ میں نے اس سے جی بھر کے کھیلا، اپنی رگوں میں خود زہر سمویا۔ شراب میری زندگی کا جزو لا ینفک بن کر رہ گئی۔ میں نے اکیلے زندہ رہنا سیکھ لیا تھا اور خود کو شراب میں غرق کر لیا تھا۔ اپنی دانست میں نے اس طرح آصف کو بھلا دیا تھا، لیکن قدرت ابھی شاید مجھ پر کوئی نیا ستم آزمانا چاہتی تھی۔ اس روز جب میں اپنے ذاتی معالج کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے بین السطور میں ایک خطرناک بیماری سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن کھل کر بات کرنے کا اس کو بھی حوصلہ نہ ہوا۔ میں نے حسب سابق اس کی نصیحتوں کا مذاق اڑانا چاہا، لیکن اس روز ڈاکٹر بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میڈم، آپ خود کو قتل کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے۔ آپ کے جسم میں اب شراب کو نظر کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اگر آپ نے فوراً شراب نہ چھوڑی تو… اس نے بات نامکمل چھوڑ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں اس سے مزید کچھ کہے سنے بغیر واپس آ گئی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر نے مجھ سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اس کی نصیحتوں کی پرواہ کی تھی، لیکن اس روز نہ جانے کیوں ایک بے نام سے اندیشے نے میرے اندر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک سٹور کے سامنے میں نے شوفر کو گاڑی روکنے کو کہا اور کچھ شاپنگ کرنے کے لیے اتر گئی۔ میں ابھی کار پارکنگ ایریا سے بمشکل چند گز دور ہی نکلی تھی جب ایک آواز نے میرے قدم تھام لیے۔ نجمہ! میری پشت سے کسی نے پکارا اور میں تھرا کر رہ گئی۔ جانے کس نے میری گردن واپس موڑ دی تھی، حالانکہ اس انداز تخاطب نے مجھے بے جان کر دیا تھا۔ بالکل یوں لگا جیسے کسی نے مجھ پر اسم اعظم پھونک کر مجھے پتھر کی عورت بنا ڈالا ہو۔ میرے سامنے آصف کھڑا تھا۔ خدا کی پناہ، کیا دبلا ہو رہا تھا وہ، لیکن اس کے چہرے پر نظر آنے والا نور کا حالہ پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ کوئی بہت لمبی عبادت سے فارغ ہو کر اچانک جنگل سے نکل کر میرے روبرو آن کھڑا ہوا ہو۔ ہلکے سے فریم کے شیشوں میں جھانکتی سوگوار آنکھوں سے برقی رو خارج ہو کر سیدھی نیزے کی تیز انی کی طرح میرے کلیجے میں ترازو ہو رہی تھی۔ ہاں نجمہ بیگم، اب بتاؤ کہاں تک بھاگو گی؟ کسی نادیدہ قوت نے مجھ سے سوال کیا۔ مجھے اپنی جان آہستہ آہستہ اپنے جسم سے نکلتی محسوس ہونے لگی۔ خدا جانے مجھ میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں مکمل اس کی طرف گھوم گئی۔ بڑی مضبوطی سے میں نے اپنے پاؤں زمین میں گاڑ رکھے تھے اور میں ایک ٹک اسے پاگلوں کی طرح دیکھتی چلی گئی۔ نجمہ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ تم نے کیا کیا نجمہ؟ تم نے تو مجھے مار ڈالا۔ کیا گناہ تھا میرا نجمہ؟ تم چپ کیوں ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ میں پتھر کی طرح ساکت رہی۔ اسے کیا جواب دیتی؟ میری تو قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ سوائے بصارت کے اور تمام حسیات کو موت آ چکی تھی۔ بس میں اسے پاگلوں کی طرح دیکھتی رہی۔ آصف، تم… میں نے پوری قوت صرف کر کے اپنی ڈوبتی نبضوں کو سنبھالا دیا۔ اوہ شکر ہے،
میرا نام تو یاد رہ گیا۔ اس کے لہجے میں اب کرب کے ساتھ طنز بھی سمٹ آیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ تو میری نس نس میں سمایا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھلایا ہی کب تھا؟ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن زبان جیسے تالو سے چمٹ کر رہ گئی۔ اچانک کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر زور سے بھینچا اور میں تقریباً غش کھانے کی کیفیت میں ڈگمگا گئی۔ وہ گھبرا کر میری طرف بڑھا اور میں اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں نے اس کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک تک کا فاصلہ طے کیا۔ میرے مکمل ہوش میں آنے تک وہ میرے سرہانے کھڑا رہا۔ میرا ڈرائیور اسے کبھی اپنے ساتھ نہ لاتا اگر میں اسے اجازت نہ دیتی۔ آصف یہاں انجینئرنگ کی کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے حکومت کے وظیفے پر آیا ہوا تھا۔ آصف نے مجھ سے بہت کچھ کہا، بہت باتیں کیں، لیکن میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسے کیا کہتی، اسے کیا بتاتی؟ مجھ پر بھلے کیسے ہی ستم ٹوٹے تھے، لیکن میں اس کی مجرم تھی۔ میں بزدل عورت تھی۔ بزدل مجرم اپنے جرم کے لیے دلائل نہیں دیا کرتے، وہ چپ چاپ اقبال جرم کر لیتے ہیں، کیونکہ سزا ان کا مقدر ہے اور مقدر ٹلا نہیں کرتا۔ لیکھوں کے لکھے کو مٹانا انسان کے اختیار میں تھا ہی کب؟ میں بزدلوں کی طرح روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ نجمہ، خدا کے لیے کچھ تو بولو، کچھ تو بتاؤ۔ میں تمہیں اب بھی اس حالت میں بھی قبول کر لوں گا۔ اب بھی لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ تم خود کو ہی نہیں مجھے بھی مار ڈالو گی۔ اس نے میری خاموشی سے تنگ آ کر مجھے قریباً جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں اس کی صورت دیکھتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ وہ بچہ نہیں تھا، جانتا تھا کہ میں بری طرح لوٹی گئی ہوں۔ معاشرے نے جی بھر کے میری بوٹیاں نوچی ہیں۔ حالات کے شکنجے نے مجھے اس بری طرح جکڑا ہے کہ میرا دم گھٹنے کو آ گیا تھا۔ میں تو زندہ درگور تھی، بے دم، بے حس۔ تم بے گناہ ہو نجمہ، یہ سب کچھ کسی اور کا کیا دھرا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں اپنا کر رہوں گا۔ خدا کے لیے اس سب کچھ کو حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، ان کے عذاب بھی تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ بس یہی جان لو کہ یہ بھی کوئی ایسا ہی جان لیوا حادثہ تھا جس سے تم بچ نکلی ہو۔ وہ میری ڈھارس بندھاتا رہا، میں تب بھی چپ رہی۔ جی چاہا کہ اسے کہہ دوں کہ وہ بھی میری اور اپنی محبت کو ایک حادثہ جان کر بھول جائے، ایسا ہی حادثہ جس سے کوئی بمشکل جانبر ہوتا ہے لیکن بہرحال زندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن کہا نا کہ میں تو مجرم تھی، بول نہیں سکتی تھی، اسے قائل کرنے کے لیے دلائل کا منطق کا سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ ان عذابناک لمحوں سے مجھے ڈاکٹر نے نجات دلائی۔ میڈم کو زیادہ ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں مسٹر، معاف کیجیے۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کی تلقین کی تو آصف خاموشی سے مجھ پر نظریں جما کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی آصف کو کچھ نہ کہے، میں مر بھی جاؤں تو بھی اسے کچھ نہ کہا جائے۔ شاید ڈاکٹر نے مجھے کوئی نیند کی دوا دے دی تھی۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تو آصف نے بچوں کی طرح روتی آواز میں کہا، میں کل آؤں گا نجمہ، اور تمہیں اپنی ضد توڑنی ہوگی۔ کل کے بعد تم… اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بھرا گئی، گلا رند گیا اور وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی روانگی پر مجھے یوں لگا جیسے میں آسمان کی وسعتوں سے تحت الثری کی گہرائیوں میں غرق ہوتی جا رہی ہوں۔ ابھی تک آصف میرے اور غرقابی کے درمیان صد سکندری بن کر کھڑا تھا۔ اس دیوار چین کے درمیان سے ہٹتے ہی میں پٹخنیاں کھاتی پھر نیچے ہی نیچے ڈوبنے لگی، اور اس سفر کا اختتام میری غشی پر ہوا۔ ہوش آیا تو میرے چاروں طرف مشینوں نے گھیراؤ کر رکھا تھا۔ دو مستعد ڈاکٹر اور ان کی نرسیں مشینوں کے ڈائل پر تھرکتی سوئیوں کو پڑھ رہے تھے۔ ایک سکرین پر لکیریں اور نقطے ابھرتے ڈوبتے دکھائی دے رہے تھے۔ رات کو ڈاکٹر نے میری ایک سیکرٹری کے ہاتھ میں فلموں اور کاغذات کا پلندہ تھما کر
مجھے مکمل آرام کے مشورے کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میری سیکرٹری سر جھکائے جب میرے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے سے ٹپکتی یاسیت نے مجھے ان کاغذات پر لکھی رپورٹ سے بھی آگاہی مہم پہنچا دی۔ مجھے گمان تو تھا ہی، لیکن تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ میرے بضد ہونے پر اس نے انکشاف کیا کہ مجھے کینسر ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ابتدائی درجے کا کینسر۔ قابل علاج ہے میڈم، آپ محسوس نہ کیجیے، پلیز، فار گاڈ سیک۔ اس نے وفادار ملازمہ کے فرائض نہیں بھلائے تھے۔ میں تب بھی خاموش رہی، اس سے کچھ نہ کہا۔ بس اس روز سے میں نے شراب چھوڑ دی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو میں پھٹ پڑی، بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر پھوٹ کر روئی۔ اپنے سرہانے کو ندامت، پچھتاوے اور محرومی کے آنسوؤں سے گیلا کر دیا۔ اس روز پہلی مرتبہ ایک لمبی مدت کے بعد میں خدا کے حضور جھک گئی۔ ساری رات 2 ڈاکٹر اور میری سیکرٹری کمرے کے باہر بیٹھے رہے اور صبح پو پھٹنے تک میں سجدے میں گری رہی۔ میں اس روز اتنا روئی کہ دل کی ساری سیاہی اور من کی تمام میل کو میں نے آنسوؤں کے ذریعے آنکھوں کے راستے بہا دیا۔ صبح جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اندر میری دادی مرحومہ نے نیا جنم لے لیا ہے تو میں نے اپنی سیکرٹری کو کمرے میں بلا کر شام کی فلائٹ سے سوئٹزرلینڈ جانے کا ٹکٹ بک کروانے کی ہدایت کی۔ یہ ممکن نہیں میڈم، آپ کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے آپ کو سفر کرنے سے، وہ تو آپ کو چلنے پھرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ میری وفادار سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں جولیا، لیکن یہ ضروری ہے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ حیرت اور انتہائی دکھ بھرے جذبات سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسا آپ کا حکم میڈم، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ مجھے جولیا پر بہت ترس آ رہا تھا۔ گزشتہ 3 سال سے وہ میری سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس نے خود کو میرے لیے وقف کر دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مستعد اور خدمت گزار لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ان 3 سالوں میں بمشکل 3 مرتبہ میں نے اسے زبردستی چھٹی پر بھیجا تھا۔ ابو عمار کی موت کے بعد وہ میری سیکرٹری سے زیادہ دوست اور غمگسار بن چکی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ چاہا کہ میں اپنے اندر کا روگ اپنی زبان پر لے آؤں۔ وہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ بہت پرخلوص ہے۔ یہ کچھ وہ پروفیشنل نہیں بلکہ خلوص سے کر رہی تھی۔ وہ میری سیکرٹری ضرور تھی، لیکن فرانسیسی لڑکیوں کے برعکس بہت مذہبی اور ہمدرد۔ میرے گھر کے نزدیکی گرجے میں وہ ہر ہفتے اور اتوار کی صبح جایا کرتی تھی اور واپسی پر مجھے یہ ضرور کہتی تھی، میڈم، میں نے آپ کے لیے خداوند سے بہت دعا کی ہے۔ خدا جانے اسے میری اندرونی کیفیت سے کیسے آگاہی ہو گئی تھی، حالانکہ میں نے کبھی اشارتاً بھی اس سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن 3 سال تک جو بات میں نے اس سے چھپا رکھی تھی وہ آصف کی ایک ہی ملاقات نے اس پر واہ کر دی۔ وہ جان گئی کہ اس کی میڈم کا روگ کیا تھا۔ آخر اس نے زندگی کے 5 سال ابو عمار کے ساتھ بسر کیے تھے اور مجھ جیسی جانے کتنی میڈمز اس سے پہلے دیکھ چکی تھی۔ جو بات جولیا نے مجھے بتائی تھی اس کا علم مجھے بھی تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ میرے لیے جہاز کا سفر خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اذیت ناک تھا میرے لیے آصف کا سامنا۔ اگر پہلی ملاقات پر وہ میرے منہ پر تھوک دیتا، مجھے ٹھوکریں مارتا، میری بد کرداری کے حوالے سے دشنام کرتا تو شاید میرے اندر دہکتا لاوا کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا، شاید میرا احساس گناہ کچھ کم ہو جاتا۔ لیکن مہاتما بدھ جیسے شانت اور زندگی کو صرف مثبت انداز سے دیکھنے والے آصف نے جب مجھے کوئی سزا نہ دی، کوئی دشنام نہ دیا، تو میرے اندر دہکتا لاوا اچانک بھڑک اٹھا۔ پچھتاوے کی آگ نے مجھے بھسم کر ڈالا۔ میں تو نفرت کے لائق تھی، لیکن خدا جانے کس مٹی سے تراشا تھا اسے خالق کائنات نے۔ لوگ اتنے عظیم بھی ہوتے ہیں۔
मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। वो तो मेरे लिए देवता बन गया था। देवता और देवताओं को पाया नहीं जाता, पूजा जाता है। उनसे इश्क किया जाता है, लेकिन उन्हें हासिल करने की तमन्ना नहीं की जाती। आसिफ मेरा देवता बन चुका था। मैंने एक पुजारन की हैसियत से उसके चरणों में अपने प्राण त्यागने थे। यही मेरा नसीब था। मैं अपने नसीब से कैसे फरार पाती, भागकर कहाँ जाती, और सबसे बढ़कर के जूलिया को क्या बताती। थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए जूस लेकर आ गई। सोगवारी ने उसे डस लिया था। उसकी खूबसूरत नीली आंखों का गुदाज दो चंद हो गया था। मैंने उसे अपने करीब बुलाया और बेसाख्ता गले से लगा लिया। जूलिया बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैं नहीं रोई। वो मेरी हम उम्र थी, लेकिन उसे अपने सीने से लगाकर न जाने क्यों मुझे यूं लगा जैसे मैं मां बन गई हूं। जूलिया के लिए मेरा ये अमल यकीनन चौंका देने वाला था। मैं मिसेज अबू अमार भी थी, उसकी मालकन। उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। मुझे इल्म था उसे अंग्रेजी भी आती है। आसिफ ने गो के मेरे साथ उर्दू में बात की थी, लेकिन उसने जो भी कहा उसे समझने के लिए उर्दू जानना जरूरी नहीं था। जूलिया रोशन ज़मीर थी। मेरा दुख जान गई। रात 10 बजे की फ्लाइट है मैडम, उसने दुखी लेकिन मुअद्दब लहजे में कहा। थैंक यू जूलिया। मैंने उसकी आंखों में झांका। जूस पी ले मैडम। उसे अपना फर्ज याद था। पी लूंगी। मैंने उसे मुतमईन करना चाहा। मेरा दिल कुछ खाने पीने को नहीं चाहता था, लेकिन उसके बजिद होने पर मैंने जूस को पी लिया। इन लम्हात में कम से कम मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने रात अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी करते हुए कुछ फैसले किए थे और इल्तिजा की थी कि वो मुझे उन पर इस्तकामत अता फरमाए और मजबूती से कदम जमाए रखने की तौफीक से नवाजे। उन फैसलों का इतलाक मैंने जूलिया ही से किया और उसके नाम लिखा हुआ एक खतीर रकम का चेक उसे दिया, तो जूलिया ने चेक पर लिखी रकम पढ़ने के बाद डुबडुबाई आंखों से मेरी तरफ देखा। शायद उसे वो बात समझ आ गई थी जो मैं अपनी जुबान से नहीं कहना चाहती थी। वो जान गई थी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। जूलिया, मुझसे कोई सवाल ना करना, मैंने उसे ऐसे लहजे में कहा जो मेरे लिए भी अजनबी था। जूलिया फिर बच्चों की तरह रो दी और सिसकियां लेती मुझसे लिपट गई। उसने फ्रांसीसी रिवायत के मुताबिक जमीन पर घुटने टेक कर मेरा हाथ थामा और मुल्तजी हुई नजरों से कहा, मैडम, हमें छोड़कर ना जाइए। ना जाने क्यों मुझे उस लम्हे शहंशाह ईरान याद आ गया। मैं नर्सिंग कर रही थी जब उसका जवाल शुरू हुआ। मैंने अखबार में ऐसी ही तस्वीर देखी थी। जब रज़ा शाह पहलवी शहंशाह ईरान बादले नाखास्ता अपना मुल्क छोड़कर फरार होने पर मजबूर हुआ, तो उसके खिदमत गुजार आखिरी लम्हात में उसके कदमों से लिपट गए थे। उनमें से 2 तो रोते रोते मर गए, लेकिन शहंशाह को ईरान से भागना पड़ा कि ये उसकी तकदीर थी। उसके खिदमतगार शायद कभी उस कर्ब का अंदाजा ना कर सके जिससे उन लम्हात में शहंशाह गुजरा था। जूलिया भी शायद मेरी मजबूरी का अंदाजा नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी खिदमतगार और हमदर्द होने के नाते वो ये जरूर चाहती थी कि मैं उसे छोड़ कर ना जाऊं। मैं उसे कैसे समझाती कि बादशाह भी कातिबे तकदीर के फैसलों के सामने बेबस होते हैं। मेरी क्या औकात थी। मेरे पास वक्त कम था। जूलिया को मैंने बादले नाखास्ता रुखसत किया और अपने वकील को बुलाकर हिदायत दी, जिसके बाद मैं मुतमईन होकर बैठ रही। अभी मुझे एक आखिरी जुल्म अपने साथ और करना था, एक बड़ा फैसला। अभी मुझे अपने हाथों अपने कलेजे पर एक भरपूर वार करना था। खुद को अपने हाथों घाव लगाना था, लेकिन हाराकिरी यानी जापानी खुदकशी जो तलवार से की जाती है, करने वालों की तरह मरना नहीं चाहती थी, बल्कि जिंदा रहना था ताकि अपनी सजा मुकम्मल कर सकूं। वो लम्हा भी आ गया। मुझे गेट पर मौजूद गार्ड ने आसिफ के आने की इतला दी
تو جولیا نے میری ہدایت کے مطابق آصف کو روتے ہوئے اپنے پاس بلا کر بتایا کہ میڈم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا ہے۔ آصف جانتا تھا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ ایک سچا اور کھرا انسان تھا اور اس کے سامنے جھوٹ بولنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مجھے احساس ہے اس لمحے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ظاہر ہے اس نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی کہ اسے میرا علم ہو جائے، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ میں اپنے دیوتا کے چرنوں سے جدا ہو کر اس رات سوئٹزرلینڈ آ گئی۔ یہاں کچھ قانونی دستاویزات مکمل کیں۔ حیرت انگیز طور پر میرے اندر پیدا ہونے والی انقلابی تبدیلی نے مجھے مضبوط کر دیا تھا۔ اب میں اپنی دانست میں دادی اماں والی نجمہ بن چکی تھی۔ زندگی کی ڈور ہاتھ سے نکلی جاتی تھی۔ ارادہ تو یہی کیا تھا کہ اب کبھی وطن واپس نہ جاؤں، لیکن جی عابدہ کو دیکھنے کو بہت چاہا، سو میں پاکستان آ گئی۔ میں ایئرپورٹ سے اکیلی عابدہ کے گھر پہنچی۔ مجھے اچانک دیکھ کر 3 بچوں کی ماں عابدہ خوشی کے مارے سسکیاں لیتی مجھ سے لپٹ گئی۔ ابھی تک اس نے والدین کو اپنا پتہ نہیں دیا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ کراچی کی ایک جدید ترین آبادی میں منتقل ہو چکے ہیں اور لاہور انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پولیس نے دونوں کو بلیک لسٹ کر لیا تھا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ عابدہ کو کچھ بتاؤں، لیکن اسے اعتماد میں لینا ضروری تھا، کیونکہ اب یہی ایک ہستی تھی جسے میں اپنے رازوں اور وصیت کی امین بنا سکتی تھی۔ میں نے روتی بلکتی اپنی بہن کو اپنے ماضی کے ایک ایک لمحے کی کہانی سنا ڈالی۔ اس پر میری بیماری کے انکشاف نے بے ہوشی طاری کر دی، لیکن جلدی وہ ہوش میں آ گئی۔ ہم دونوں بہنیں جی بھر کے روئیں۔ دونوں نے میرے نصیبے کا مشترکہ ماتم کیا۔ میں نے عابدہ سے التجا کی کہ وہ میری بیماری کا راز کسی پر منکشف نہ کرے۔ اپنی خاصی دولت میں نے 1.5-2 مہینے میں پاکستان منتقل کروا لی اور عابدہ کو سونپ دی۔ اشفاق تک میری بیماری کی خبر بہرحال پہنچ گئی۔ میرے حال پر وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں بہتر علاج کے لیے کسی یورپی ملک چلی جاؤں، لیکن اب میں نے کہیں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے عابدہ سے کہہ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دادی اماں کے پہلو میں دفنا دے۔ اس سے التجا کی ہے کہ آصف کو میرے حال زار کی خبر نہ ہونے دے، صرف میری موت کی اطلاع اسے دے۔ میں نے آصف کے نام اپنی آخری وصیت میں التجا کر دی ہے کہ وہ شادی کر لے، تبھی میری بے قرار روح کو سکون میسر آئے گا۔ ایک خطیر رقم میں نے اس کی ہونے والی بیوی کے نام شادی کے تحفے کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب میں خاصی مطمئن ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن مجھے نجات کی اس گھڑی کا شدت سے انتظار ہے جب میں ان سارے جھنجھٹوں سے یکسر آزاد ہو جاؤں گی۔ تبتی لاماؤں کی شکل والے انسٹرکٹر نے پہلے روز میرے تیور دیکھ کر پیشین گوئی کی تھی کہ میں آگے نکلوں گی۔ میں اب بہت آگے نکل آئی ہوں، اتنا آگے کہ میرے قدموں تلے بچھی زمین بھی اب مختصر ہونے لگی ہے۔ اپنے اختتام کی طرف میرا سفر تیزی سے جاری ہے۔ میں قسطوں میں مر رہی ہوں، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب مرحوم کی لکھی ہوئی یہ خوبصورت کہانی آپ کی خدمت میں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی اور طارق اسماعیل ساگر آفیشیل یوٹیوب چینل کے تعاون سے پیش کی گئی تھی۔ مزید آڈیو بکس سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہیں۔ سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیتے رہیے۔ اللہ حافظ۔